الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے مومن مسلمان آدمی نو امن اور سکون اور سلامتی والی زندگی حاصل کرنے دا قانون بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان اس قانون دے تحت زندگی بسر کرنے والا ہمیشہ امن اور سلامتی والی زندگی بسر کر سکتا ہے، کیونکہ فطرتی طور تے کوئی انسان بھی پریشان حال زندگی گزارنے نو پسند نہیں کردا. اس واسطے اللہ دی لا ریب اور سچی کتاب مقدس نے بالخصوص مومنین موحدین نو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تسا اپنی زندگی دے اندر رحمت اور برکت اور سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس واسطے عدل و انصاف نو اپنے وجود تے نافذ کرنا ضروری ہے. گزشتہ جمعے دے اندر بھی یہی معروضات پیش کیتیاں گئی ہن، تو مزید کچھ ایسے پہلو رہ گئے ہن عدل و انصاف والے جو کہ قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں، انہوں دی وضاحت کرنا ضروری ہے. قرآن مقدس نے کئی حقوق دا بیان فرمایا ہے. مثلا اللہ نے فرمایا کہ حقوق اللہ دے اندر خیانت نہ کرو، حقوق العباد دے اندر خیانت نہ کرو، حقوق الاولاد دے اندر خیانت نہ کرو، حقوق الوالدین دے اندر خیانت نہ کرو. تو اس طرح اللہ دے قرآن نے کئی حقوق دا بیان فرمایا. جتھے حقوق دا ذکر ہے انہاں دے اندر خیانت تو اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس واسطے سب تو پہلے ضروری یہ ہے کہ عدل و انصاف نو سامنے رکھے.
کسی دا حق تلف اس وقت ہوتا ہے جدا آدمی عدل و انصاف دے دامن نو چھوڑ باندا ہے. مثلا حقوق الاولاد ہے، اس دے حقوق دا اللہ دے قرآن نے تقسیم وراثت دے اندر بھی ذکر فرمائے ہیں کہ باپ دی جو جائیداد ہے ترکہ ہے اس دے مرنے دے بعد جدو تقسیم ترکہ، تقسیم جائیداد، تقسیم وراثت ہو سی تو یقینی بات ہے کہ جداں تقسیم کرنے والے دے سامنے عدل و انصاف شرعی احکامات سامنے ہو سن تو کدی بھی کسے بیٹی یا بیٹے دے حق نو کوئی تلف کر سکتا ہی نہیں ہے. جدا عدل و انصاف نہ ہو سی تو یقیناً اس دی جگہ دے ظلم ہو سی. جتھے ہی کسے دا حق تلف کیتا جاتا ہے اتھے ظلم ہی ظلم ہوندا ہے، عدل و انصاف نہیں ہوندا. اسی واسطے جڑی سورہ نساء دی تفسیر جاری ہے اسے سورہ نساء دی ابتدا دے اندر اللہ کریم نے تقریباً 2 رکوعاں دے اندر اولاد دے حقوق دا ذکر فرمایا اور انہاں دے ذکر دے بعد پھر اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، اے میں اللہ دے قانون ہن، اے میں اللہ دی حد ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جڑا میں اللہ دے قرآن دی حد نو پار کرے سی، تجاوز کرے سی یا اس حد نو توڑ چھڑیندا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، او بندہ ظالم ہے. تو معلوم ہویا جتھے عدل و انصاف نہ ہو سی اتھے یقینی بات ہے ظلم ہو سی. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ دیا نظراں دے اندر ہمیشہ محبوب او لوگ ہیں جڑے ہمیشہ عدل و انصاف نو پسند کریں دے، جڑے عدل و انصاف نو اچھا نہ سمجھن تو انہیں سمجھو او بندہ اللہ دیا نظراں دے اندر محبوب نہیں ہوندا بلکہ مبغوض و ملعون ہوندا ہے. بلکہ اتھوں تک بھی اللہ نے فرمایا من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الکافرون، جیڑا اللہ دے عدل و انصاف دی سرحد نو پار کر ویندا ہے، عدل و انصاف والی لائن تے نہیں کھلوندا، اوہ بندہ ظالم بھی ہوندا ہے، اوہ بندہ کافر بھی ہوندا ہے. میں گزشتہ جمعے دے اندر بھی ذکر کیتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام جو مبعوث فرمائے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر تیرے تو پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سب دے سب دنیا دوتے عدل و انصاف والا قانون لے کے آئے ہیں. جو بھی رسول آیا ہے اپنی قوم دے اندر نفاذ عدل و انصاف کرنے واسطے آیا ہے، اور سب تو پہلا انہوں نے انصاف والا قانون ہی بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ. تو اس واسطے اللہ نے سپیشل خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط،
انصاف نو قائم رکھن واسطے شہادت دا ہونا ضروری ہے. تے کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جتھے 2 دی بجائے قرآن پاک 4 گواہ مطلوب ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف نو قائم رکھن واسطے یا عدل و انصاف دا فیصلہ کرن واسطے او دے واسطے شہادت دا ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے بڑے مختصر جائے اور خوبصورت جائے الفاظ نال انہوں دی وضاحت یہ کی تھی کہ شہداء للہ، جدہ بھی شہادت اور گواہی دیو تا کینو حاضر ناظر سمجھ کے دیو اللہ نو سمجھو کہ میری ہر حرکت میری ہر نیت نو جانن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. تے جتھے سچی شہادت دیون دا معاملہ ہوئے ولو علی انفسکم، چے جائے کہ او سچی شہادت تہاڈی اپنی جان دے خلاف بھی کیوں نہ ہوئے. اس واسطے قرآن پاک نے فرمایا من اظلم ممن کتم شہادتن، سب تو بڑا ظالم او انسان ہے جس نے سچائی نو چھپا کے تے جھوٹی گواہی دیتی ہے. کاتما دا معنی ہوندا ہے چھپاونا، کتمان دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو چھپا لون. انجے بندہ خالی مٹھ گھٹ کے آکھے دس جو میرے ہاتھ وچ کیشا ہے، یہ تو جھوٹ ہے نا، کیونکہ وہ ہاتھ خالی ہے. ایک چیز بندے دی مٹھ چ ہوئے تے وت اتو گھٹ کے آکھے کہ میرے ہاتھ چ کئی شے نہیں، تو اے بندہ جان بوجھ کے چیز نو کیتی کھلا ہے، چھپائی کھلوتا ہے. اس واسطے اللہ فرماندا من اظلم ممن کتم شہادتن، سب تو وڈا ظالم او انسان ہے جڑا سچی گواہی نہیں دیندا بلکہ جھوٹ بول کے سچ نو کے کر لیندا ہے، چھپا لیندا ہے. تے میں اگے بھی دسیا اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، اے میں اللہ سے عدل و انصاف دے قوانین ہیں. ومن یتعد حدود اللہ ہے، جیڑا اللہ دے عدل و انصاف دے قانون تو تجاوز کردا ہے فاولئک هم الظالمون، او بندہ کون ہے؟ ظالم ہے. ہن اس آیت دے اندر اللہ نے فرمایا اظلم، کہ اس تو وڈا ظالم میری مخلوق وچ ہے ہی کوئی نہ. اس میں تفصیل دسی ہے اور جی اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن، کہ اس انسان تو ود کے میں کہنو سونا بنایا کوئی نہیں. انہیں اللہ اتھے فرماتا ہے من اظلم، جیڑا میں رب دے عدل و انصاف دے قانون نو توڑیندا ہے اس تو وڈا ظالم میری مخلوق چ ہور کوئی نہیں. دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا. میں پہلے ابتدا کے اندر دسے ہے کہ عدل و انصاف دے قانون رب دے قرآن نے بیان فرمائے. اللہ کا قرآن منصف بن کے آیا ہے، عادل بن کے آیا ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ،
سب تو وڈا ظالم وہ انسان ہے جس کے سامنے جھک کے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا تے وہ سن کے رب دے قرآن نو کن کر جائے. یہ بھی سب تو زیادہ کیا ہے؟ بولو ظالم ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. سب تو بڑا پھر او ظالم ہے جس نے کذب علی اللہ اللہ کے قرآن تے جھوٹ بولے ہے. وَكَذَّبَ اور اس نے میرے سچے رسول نو جھٹلایا ہے. تو ای ہو جائے ظالم واسطے الیس فی جہنم، ای ہو جائے کافر دا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. تو معلوم ہویا سورہ محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت عدل و انصاف تے قائم ہے. جو آدمی عدل اور انصاف نو پسند نہیں کرتا ایسے آدمی نو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اول والدین والاقربین، سچی گواہی دیون دا جتھے معاملہ آوے تو چاہے وہ شہادت سکے باپ دے خلاف بھی کیوں نہ ہوئے، والاقربین یا اس تو زیادہ قریبی، ماں پیو تو ود کے ود بندے نو اولاد پیاری ہوتی ہے. والاقربین اگر تیرا سکا بیٹا تیری سچی گواہی نال پھاہے چڑھتا ہے چڑھن دے مگر سچائی تے عدل و انصاف کو چھوڑا بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں تلوو انفسکم، گل تک کریں ہیں مگر صحیح الفاظ نال سچائی نو واضح نہیں کریں دے. اور جنہوں آتے گول تے مول، گول مول کرنا نہ سچ دا پتہ لگنا تے نہ جھوٹ دا پتہ لگنا. پہلے تو گل یہ ہے نا میں رڑے چڑھ کے سچی گواہی دیو. ہوں یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو رڑے تے نہیں چڑھتے وچوں ٹپ ہوئے گول مول کر چھوڑنا. اللہ فرماندا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، تو عدالت نو دھوکا دے سکتا ہے مگر میں رب دی عدالت تیرا دھوکا چل سکتا نہیں. اتھے تو عدالت جھوٹ بول کے گول مول گل کر کے ٹپ گیا ہے مگر جدا ساڈی عدالت لگڑی ہے تیرے اندر دیاں گھریاں نو بھی ویکھن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان دی زندگی نہ بسر کر کے تینوں خدا دا مدو چیتے ہی نہ رہے تو پھر ایک موقع ہی ہو جیا ہونا ہے. اللہ فرماندا پھر تینوں اسا بھلا چھوڑنا ہے. اور دن قیامت دے ایسا مجرم آدمی اللہ دے دربار دے اندر خود بہ کے رو کے التجا کرے سی رب لما حشرتنی اعما، آج مینوں اندھا کر کے کیوں کھڑا کیتا ہی، میرا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اتت کا آیاتنا، اللہ دے عرش دے سجے پاوے نال قرآن پاک کھلوتا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا اتت کا اے تیرے کول آیا ہاں یاتنا، میرے قرآن
فنسیتہا تو ساڈے عدل و انصاف نو ویکھ کے اکھاں بند کر لیا ہن کذالک الیوم تنسا جیڑا دنیا تے ساڈے انصاف نو پسند نہیں کردا اونوں اساں وٹ اندھا کر کے کھڑا کرنا کیوں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جس نے دنیا کی زندگی اندھے پن نال گزاری ہے دن قیامت تے ایہو جے بد نصیب نو میں اللہ نے اندھا کر کے کھڑا کرنا تیری میری دین تے ایمان و اسلام دی اکھ بن کے آیا ہے یا قرآن آیا ہے یا میرا محمد خیر الانام آیا ہے اے نہیں ہونا کہ بندہ آکھے یار چلو میں قرآن دا انکار کیتا ہے نبی دی حدیث دا مندا رہا تو چلو مینو دن قیامت دے اللہ پاک ایک اکھ کانی کرے دوئی تو ٹھیک رہے کیونکہ ایک تو میں مندے جو رہے یا بندہ آکھے جو میں حدیث رسول اللہ دا منکر رہا مگر قرآن کلام اللہ تو مندہ رہا تو چاہیے عدل و انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ جی میں دنیا تے ایک اکھ دا انکار کیتا ہے میری انی تو ایک کو ہونی چاہیے وہ سمجھیں دے پے ہو کیونکہ اکھ دے بدلے اکھ ہے میں ایک دا انکار کیتا ہے اللہ میری دو بند کر دیتی ہیں اس دی حکمت اور اللہ دے قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے اللہ فرماندا ہے تو اپنی سوچ دے مطابق حدیث نو وکھرا کیتا ہی قرآن نو وکھرا کیتا ہی ورنہ میں نہ محمد نو قرآن تو وکھرا ہون دیتا ہے نہ قرآن میرے محمد تو وکھرا تو اگر حدیث دی رٹ لائی رکھی ہے تو تیرا ایک دماغ خراب ہویا کہ حدیث وکھری ہے قرآن وکھرا ہے تیرا دماغ خراب ہوا قرآن وکھرا ہے تے حدیث وکھری ہے میں رب نے تو قسم چاہ کے فرمایا ہے لا یسبقون قولہ میرا محمد اپنی زندگی کھپا تو سکتا ہے میرا محمد قرآن کے خلاف مٹھو جا سکتا ہی نہیں تو مطلب یہ ہے میرے محمد دا ہر بول انج بولیا ہے جی میں قرآن نے بولن دا حکم سنایا ہے اور سمجھ رہے ہو تھی اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے انہیں سمجھو اس رب دے قرآن کی اطاعت کر لی ہے تو یہ مسئلہ بھی اللہ نے واضح کر دیتا محمد تے محمد دے قرآن وچ کوئی فرق کوئی نہیں ہے البتہ قرآن اللہ دی کلام ہے اللہ دی صفت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دی مخلوق ہے اور سمجھ رہے ہو نا بعض ایسے لوگ ہیں جڑے اللہ دے قرآن نو مخلوق سمجھ دیں کہ یہ اللہ دی تخلیق کردہ کتاب ہے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ دی صفت ہے اللہ دی کلام ہے خیر بہرحال اس واسطے اللہ نے مومنین نو حکم فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط جتھے جتھے قرآن نے حقوق دا ذکر فرمایا ہے انہیں سمجھو اللہ نے عدل و انصاف دا قانون بیان فرمایا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اس کی ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں تو قرآن پاک نے انہاں دی تقسیم وراثت دا قانون جڑا بیان فرمایا ہے کہ باپ دی ساری جائیداد نو اکٹھا کرو تے او دے وچوں مثلاً 3 لاکھ روپیہ بڑھیا 3 کروڑ روپیہ بڑھیا 3 مرلے او دی جگہ ہے اللہ فرماندا انہاں 3 وچوں 2 حصے
پترا نو دیو تو ایک حصہ، تریا حصہ کینو دیو؟ دھی نو دیو۔ جیڑا آدمی لکھاں روپیے جہیز تے لا کے تے دھی نو پرنیندا تے آدھا ہے بس ایڈا حصہ ایو ہے جڑا میں جہیز نو دے دیتا ہے، تے اپنے ترکے وچوں اس نو حصہ اللہ دی قسم نے کسے ملا کو جا کے پوچھو، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس ایمان دی رتی کا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماندا ہے میں تینوں جہیز دیون دا حکم نہیں فرمایا، میں تینوں اپنے ترکے جو حصہ دیون دا حکم فرمایا۔ تو ایک آدمی اللہ دے عدل و انصاف والے ترازو دے اندر خود ساختہ تبدیلی لے آتا ہے۔ اللہ آخیا اپنے مال چوں گن کے تریا حصہ دے، بھاویں وہ حصے چ روپیہ آندا ہے، جب تک وہ اپنے حصے تے جائیداد روپیہ جڑا شریعت نے مقرر کیتا ہے نہ دے سی، کافر ہو کے تو مر سکتا ہے، کبھی وہ چھٹکارا ہو سکتا نہیں ہے۔ اپنی مرضی نال تو دھی نو کروڑاں کا خرچہ کر کے دے جا۔ اسی طرح ہے مسئلہ جویں نکاح دے وقت حق مہر مقرر کیتا ویدا ہے، ہے نا حق مہر، انہوں کہندا بھی میں بدلے 10 تولے سونے دے یا 10,000 دے، بھائی فلاں بنت فلان تو قبول کیتا، ودا ہاں جی قبول کیتا، وہ اپنی بیوی نو کروڑاں دا مال پا کے دے دے مگر جب تک جڑی حق مہر دی رقم مقرر ہوئی ہے وہ بیوی دی تلی تے نہ رکھی، زنا ہی کردا رہا سی، اس گھر دے اندر کبھی امن تے سکون نہیں آ سکتا، کیونکہ جیڑا او دے واسطے حد مقرر ہے شریعت نے کیتی ہے، اس نے وہ پوری نہیں کیتی، اپنی طرفوں بھاویں اربوں روپے خرچ کر چھوڑا۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح جو بیٹی دا حصہ شریعت نے مقرر کیتا ہے جب تک وہ ادا نہ کرے اس بندے دے اندر کدی ایمان آ سکتا بالکل نہیں ہے۔ یہ اصول رب دے قرآن دے، یہ کسی ملہ تے پیر دے نہیں ہے، اور میں تو پہلے دسیا کہ یہ وراثت دے قانون بیان کرنے دے بعد اللہ نے پھر فرمایا خیال کرے تل کا حدود اللہ، یہ اللہ دیا کیا ہے حد ہے، تے جیڑا میں رب دی حد نو کراس کرے ہے وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، مومن بندہ کبھی میں رب دے عدل و انصاف دی سرحد نو کراس نہیں کرے۔ حقوق العباد بندے دا حق ہے، اس واسطے حقوق اللہ دے بارے اللہ نے فرمایا کہ جیڑا میرا کوئی حق غصب کر جاوے اس نو میں چاہواں معاف چکراں، میں چاہواں انہوں جہنم وچ سٹاں، کیونکہ وہ حق کہندا ہے اللہ دا، وہ خود مختار ہے، اپنا حق غصب ہوئے معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، مگر حقوق العباد بندے دا حق غصب کرنے والا بندہ پکا جہنم کی رہنا ہے، کیونکہ بندے دے حق دے غصب دی مغفرت یا اس دی بخشش اے اللہ نے اپنے حق نال نہیں رکھی، ایک بندے دے حق نال رکھی ہے، کیونکہ جب تک بندہ خود اپنے حق غصب دا معافی دا اعلان نہ کرے اس وقت تک غصب کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں کسی کا 100 روپیہ مار لیا، اتنے میرے کو منگتا رہا، میں ٹرکائندا ہی رہا، اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں
کردیا میں گیا مر، جائے اس کا 100 روپیہ دیون آئے. سمجھیں دے پے ہو؟ اس وقت اللہ آکھنا ویکھو یہ نامہ مال دے اندر جو کئی نیکی ودی ہے نا تو یہ کٹ کے تو وہ 100 لون والے دے حصے چ لگ چھوڑو. اللہ وہ جڑیاں بنیاں ترٹیاں نیکیاں ہو سن نا وہ بھی 100 لون والے دے کھاتے چ دے چھوڑے سے. اتھے بھلا ہوں کوئی بندہ آکھے یار چلو میں تیری محنت ترلا کرے نا مہربانی کر وا تو ہوں میرے کو ہین جو کوئی نہ مینوں معاف کر. اتھے تو میاں نکی نکی نیکی دی ضرورت ہونی. اتھے کون آکھے جو میں تینوں معاف کرے نا؟ ہر بندہ ٹنگیا کھلوتا ہونا اس آخر کوئی نہ میں تو 100 لینا ہی لینا. مگر اتھے اگر بندہ جھوٹیاں گواہیاں دے کے تے جان چھڑا جاوے مگر اللہ دی عدالت وچ عدل و انصاف ہونا ہے. اسی واسطے اللہ کریم نے بار بار فرمایا واللہ یقول الحق واللہ یقضی بالحق. اللہ نے 2 جملے بولے یقول الحق. اللہ جداں گل کردا ہے اودی گل وچ بھی انصاف ہوندا ہے. اللہ یقضی بالحق. اللہ جداں فیصلہ کرنا ہے اودے فیصلے وچ بھی نرا حق تے انصاف ہوندا ہے. تو قرآن دے ان 2 لفظوں نے انصاف کی تقسیم فرمائی ہے. ایک ہوتا ہے قولی عدل، ایک ہوتا ہے فعلی عدل. یعنی ایک بندہ زبان نال الفاظ انصاف والے بولتا ہے یقضی بالحق، تے قاضی جڑا ہوتا ہے جج ہوتا ہے وہ عملی طور تے فیصلہ بھی سچا کر کے دکھائے گا. وہ سمجھ آ گئی؟ تو قولی انصاف وہ شہادت والے واسطے ہے کیونکہ اس بول کے گواہی دینی ہوتی ہے. وہ بولے سی تو پتہ لگ سی نا جو سچ کھلا ہے یا تے جس قلم چلاونی ہوتی ہے وہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا یقول الحق. اللہ جب بھی گواہی دینا بول بولنا تو سچا تے عدل و انصاف والا بولنا. یقضی بالحق. تو جدا اللہ عدل و انصاف والا فیصلہ چھوڑنا ہے تو وہ فیصلے وچ بھی کبھی کوتاہی بولو. مثلا لفظ اللہ دے قرآن نے بولیا یقضی واللہ یقضی. قاضی جڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ سننا ہے. اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. میں اللہ تو وقت کے کوئی سچا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اللہ تو وقت کے سچا بولنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا یقضی بالحق. جتھے میں اللہ کا فیصلہ آ جاوے میں رب دے فیصلے کو چیلنج کرن دی تو پیغمبر نو بھی طاقت. مثلا دوئی جگہ اللہ کا قرآن فرمانا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. اے اللہ دی قضا تے فیصلہ یہ ہے کہ بندے دے وجود دے اندر کریم 2
طرح کی موت نافذ کر چھوڑتا ہے. ایک موت ہوتی ہے جی نیند کی حالت جو دیا ہے, ایک وہ موت ہوتی ہے جی ایک وہ فیصلہ آوید ہے رب دا جڑا موت کی شکل چ آوے. موت والا فیصلہ تے نیند والے فیصلے دے اندر فرق ہوتا ہے. ستے پے دے روح دا تعلق بندے دے وجود نال رہ رہندا ہے تے جدے تے موت والی قضا آ جائے اللہ فرماندا ہے ول تے روح دا تعلق جسم نال میں تھیواں. کیوں قضا یہ فیصلہ کہتا ہے بولو سورہ زمر دی آیت ہے. اللہ فرماندا ہے قضا علیہ الموت, اے میں رب دا فیصلہ ہے تے جداں وی اللہ فیصلہ کردا ہے واللہ یقضی بالحق. اس وجہ تو اللہ دے وال قرآن دے اندر فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب کا ایک فیصلہ یہ ہے کہ جداں بھی عبادت کرنی ہے تو کہیں بھی کرنی ہے. یہ فیصلہ کہیں گا قضا رب, یہ تیرے رب کا کیا ہے قضا ہے. یقضی قضا یقضی بالحق, اللہ جب ہی فیصلہ کرے گا سچائی کرے. تے عدل و انصاف والے فیصلے نو نہ مننا یہ میں پہلے ابتدا دسیا اس تو وڈا ظالم اور اللہ فرماندا ہے واللہ یقول الحق. اللہ جداں بھی گل کردا ہے تے سچی کردا ہے تے جداں بھی فیصلہ فرمائندا ہے سچا فیصلہ فرمائندا ہے عدل و انصاف دے مطابق فرمائندا ہے. لا یظلم ربک احدا. اللہ قید تے رائی دے دانے جتنا بھی ظلم کرنا پسند نہیں کردا. اللہ جداں بھی کردا ہے عدل و انصاف کردا ہے. لہذا اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دیتی ہے جی میں تینوں 100 سال دی عمر تک دھی تے پتر نہیں دیتا انہیں سمجھ کے یہ عدل و انصاف دا فیصلہ کہندا ہے. یہ فیصلہ کہندا ہے کہ اس نے ظلم نہ سمجھیا کر, سمجھیا کر کہ اللہ نے میرے واسطے بہتر فیصلہ فرمایا. یہ اللہ نے عدل و انصاف فرمایا. تے جڑا آدمی اللہ دے فیصلے نو ٹھکرائندا ہے ول تفیزاں والے پاسے ٹرائندا اس اللہ دے انصاف نو ایتھے آ کے ڈھیلے کیوں ہو جاتے ہیں. تویز لکھن والا لمن والا دوہے اللہ دے عدل دے منکر ہیں. یہ اللہ دے عدل نو تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ جداں تویز لمن جا رہا ہوتا ہے تو اللہ والا سچی گواہی کری دینا ہے. یا بولی من یشاء وہ کدے جا رہا ہے دھیاں تے پتر کدے والا کون ہے کہنو ککھ بھی نہ دے دا فیصلہ کرن والا کون ہے. اللہ فرماندا واللہ یقضی بالحق. اللہ جدوں بھی فیصلہ کردا ہے سچا کردا ہے, جدوں بھی فیصلہ کردا ہے عدل و انصاف دے معیار تے پورا کردا ہے. اللہ فرماندا ہے فیمسک الذی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی
مسمى جدے نیند دی حالت اندر پیا ہوندا ہے یرسل اودے روح میں لوٹا چھڑے دا تے جدے تے موت دا فیصلہ آ جاوے یمسک قیامت توڑی اودے روح میں روک لیندا ہونا مطلب کیا ہے یرسل تے یمسک دو لفظ مختلف اللہ فرماتا ہے ستے بندے کا روح میں لوٹا چھڑے نا فیمسک تے موئے بندے دے روح میں قیامت توڑی بلن دیتا نہیں کیوں قضا علیہ الموت کیونکہ او دے موت اللہ فیصلہ سناون والا کون بولو اللہ فرماتا ہے جے تے موت بھی قضا آ جاوے اور جب اے بندہ مویا پیا ہے ماں رو رو کے کھلیا دیے او کرما لیا اجا تیرے ہتھاں تے مہندی بھی کوئی نہیں لگی اجا جناب تیرے اثر سگن بھی کوئی نہ لگی تے چڑھتی جوانی لٹے آئے تے مر گیا ہے تیری جات تا اللہ مینوں مار لویا بازے بازے رو کے دلوں کا بیرواری تا میری آئی تے اے کیوں چلا گیا ہے اے جڑے الفاظ بندہ کھلا بلیندا ہوندا ہے انہوں سمجھو کہ موئی تو کفر کھلا بکدا ہوندا ہے اللہ اتوادہ واللہ یقضی بالحق میں اللہ جڑا بھی فیصلہ کرے گا عدل و انصاف دے مطابق کرے نا اور جڑا آتا کھلوتا ہے کہ واری تا میری آئی تے اے کیوں ٹر گیا ہے مطلب اے ہے کہ آتا کھلا ہے کہ اللہ نے فیصلہ غلط کیتا ہے میں آئی تے اے کیوں ٹر گیا ہے اللہ فرماتا واللہ یقضی بالحق میں اللہ جدا بھی فیصلہ فرمائنا عدل و انصاف دے تقاضے سارے پورے کر کے فرما دے گا لہذا اللہ فرماتا ہے ان سے کلتی قضا علیہ الموت جدے اتے میں اللہ نے موت علی قضا تے فیصلہ چلا دیتا ہے ساری دنیا میں پٹھی کیوں نہ ہو جائے میں اللہ دے فیصلے نو تبدیل کر سکتا کوئی نہیں گل مندے ہوئے گل جی اللہ دے فیصلے کو تبدیل کر سکتا اللہ فرماتا لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ قیامت تک وہ روح وقت ہٹ کے وہ جسم چ آ سکتا نہیں یہ اللہ ظلم کیتا یا عدل و انصاف سنایا جی تو جڑا اجمی آکھے جو نہیں یہ سن دے پین ظالم ہے کہ نہیں بولو نا یار جڑا اجے بھی آکھے جو نہیں مردہ جتیاں دی کھسکاہٹ سندا پیا ہے تو یہ جتیاں والے پاسے لے گئے تاں تے تیرے وڈے بھراواں نے موئے نو جمعرات والی راتی گھر بھی بلا لیا ہے اے دروازہ تو نہ کھولے ہاں تا اگا دنیا نہ وٹھے ہاں معلوم ہوتا چور دروازہ ظلم دا کھلتا ہی دکھاؤ ہے جدا بندہ رب دے عدل و انصاف والی کتاب قرآن دا باغی بنتا ہے اللہ دی قضا تے فیصلے دا باغی بنتا ہے اس وقت اللہ فرماتا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا پھر یہ اتنا ظالم بن ویندا ہے دنیا دی ہر کتاب کا چھج گھد لیندا ہے مگر اس نو قرآن سنایا جائے فاعرض عنہا اے کن کر کے لگ ویندا ہے اللہ فرماندا ہے مولوی نہیں اے پیر نہیں اے گدی نشین نہیں اے مرکزی دا نہیں اے رائی وند والا نہیں اے دیوبندی نہیں اے عشاقی نہیں ہے اظلم میرے کول پوچھو تو اس تو بڑا ظالم میری مخلوق جو ہو رہا ہے کوئی نہیں سب تو بڑا کیا ہے بولو شاباش بولو تو صحیح ہے وہ ظالم ہے تو ظالم دی بخشش نہیں ہو سکتی تے چاہے وہ اللہ دے حقوق تے ظلم کرے یا بندے دے حقوق تے ظلم کرے جیڑا ظالم ہے اللہ اس نو معاف نہیں
ظالم وہ ہوتا ہے جڑا قانون توڑتا ہے نا، تو جڑا رب دے قانون توڑے وہ بھی کون ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ میرا سونا پیغمبر تینوں عدل و انصاف والے قانون والی کتاب اسا قرآن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ایک موقع تے یہودیاں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی ہو یا نہ جڑے سارے پیغمبر دی نبوت نو نہ منتے، تے جھگڑا انہاں دے مریداں وچ نہ ہویا بلکہ مریداں تو اتلا طبقہ کیڑا ہوتا ہے؟ مولوی تے پیر ہی ہوتے نا۔ اوئے ہوئے اے جتھے ہی ہوئے کوئی نہ کوئی فتنہ برپا ہی ہوتا ہے۔ عدل و انصاف جتھے ہو سی یقینی بات ہے اتھے تذکرہ رب دے قرآن دا ہو سی۔ جتھے بندہ قرآن پاک تو انحراف کر سی اتھاں ہی ظلم و ستم ہو سی، دنگا فساد ہو سی، فتنہ فساد ہو سی، لڑائی ہو سی، جھگڑا ہو سی۔ لڑائی جھگڑے اتھے ہی ہوندے نا جتھے انصاف نہ ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ تو فیصلہ کرنا ہے تا اس عدل و انصاف والی کتاب قرآن دے مطابق کرنا ہے۔ مولوی آپس دے اندر فلانا بندہ مر گیا وہ بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ جڑا مر گیا وہ واسطے یہ شریعت آتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا ہی وہ خیال ہے جڑا خیال رب دے قرآن نے بیان فرمایا۔ کسی آدمی نو چاہے دنیاوی لحاظ نال وڈا ہوئے یا دین دے لحاظ نال وڈا ہوئے اس نو جھک کے تے گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے یا تلے نیواں ہو کے ملنا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ واقعہ ایک صحابی بھی آیا ہا اسی اللہ کے رسول نے کر کے اور جی پچھو رسم آئی جاہلیت والی، اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار مینوں تو اللہ دا شریک سمجھی رکوع دی شکل کرنا یا سر نوا کے کھلونا ہے، میں محمد نے یہ ادا رب دے دربار میں سکھایا۔ جب بھی جھکو تو کہیں دے کہ جھکو اللہ دے اگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کولوں آ گئے، یہودیاں دا آپس دے اندر اختلاف ہویا، مولویاں نے بھی منیا یار جے ساڈے درمیان عدل و انصاف والا فیصلہ جے کر سکدا ہے تو وہی جڑا محمد رسول اللہ ہے۔ آخر کاری ظالمہ نے منیا کہ عدل و انصاف دا محور تے مرکز ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ انہوں نے آخیا آؤ جناب تسا ساڈے درمیان فیصلہ فرماؤ۔ اللہ دا پاک پیغمبر ویندے پئے جبرائیل امین آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی تانوں اللہ کریم پیا فرمائندا ہے تو اٹھے من کے انہوں پہلے یہ سمجھا دینا ہے کہ میں محمد نے تواڈے وچوں کسے مولوی دی رعایت کر کے فیصلہ نہیں کرنا، میں اون فیصلہ کرنا ہے جویں عدل و انصاف والا خزانہ رب دے قرآن نے سمجھاونا ہے۔
اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، او لوگو مینو اللہ نے یأمر امر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، بالعدل میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے، مطلب میں زبان نال بھی انصاف بولنا ہے تے عمل دے لحاظ نال بھی محمد نے انصاف تے عمل کرنا ہے۔ اے نہیں ہے کہ میں لوگوں کو انصاف دا درس دیواں تے میں محمد خود انصاف دے خلاف عمل کراں، نہیں نہیں کولو امرت ان اکون اول المسلمین، سب تو پہلے جنہیں اللہ دا حکم آتا ہے میں محمد اپنے وجود پہ عمل کر کے دکھا دینا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ محمد زبان نال سچا ہے، انجے محمد عمل جی سچا ہے۔ اے نہیں ہے کہ میں زبان نال کچھ آکھا تے میرا اپنا عمل کچھ ہے۔ جدا اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ فرمایا، ان ساری یہودیاں نے من لیا کہ محمد نے سچا فیصلہ فرمایا، تو کافر ہی مندے ہن کہ محمد کریم جب بھی فیصلہ فرمائے سی عدل و انصاف دے مطابق فرمائے سی۔ اجے نبوت نہیں ملی سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، ہوں قریش کٹھے ہو گئے، انہاں آکھا اے حجر اسود جڑا ہے نا پتھر، اے اٹھا کے تے اس بیت اللہ دی چونڈے جو نصب کرنا ہے، اینو اٹھاون دا تے نصب کرنے دا شرف کیڑی قوم تے قبیلے نو نصیب ہوتا ہے؟ ہوں چونکہ بیت اللہ دی تعمیر ہے، سارے قبائل اکٹھے ہیں، مشترکہ ہیں، اور ایک قبیلہ آکھے جو اس پتھر نو چاہ کے میں لینا ہوتا ہے، دو آکھے نا میں زیادہ خرچہ کیتا ہے اس وقت میں اس نو چاہ کے اتھے رکھن دا زیادہ مستحق کا، تیئے چوتھے آخر کار انہاں دی اپنی بڑی لڑائی ہوئی۔ انہاں دے وچوں مغیرہ نامی ایک آدمی بولیا، اس وقت یار تسا لڑو نہیں، ان تھائی پہ حیران دیو، صبح سویرے جدا اسا ہے بیت اللہ دے وچ جیڑا سب تو پہلے بیت اللہ دے وچ آ گیا او بندہ جیڑا ہی فیصلہ کرے اسا سارے قبیلے والے نو منظور ہو سی۔ انہاں پتھر اٹھائی رکھے جا گھر چلے گئے۔ ہوں ہر بندے دی کوشش یہ ہے جو سب تو پہلے تے انہاں دی اس رائے دا، انہاں دے اس مشورے دا سونے محمد نو علم کوئی نبوت تو پہلے دا واقع ہے۔ وہ قبیلے والے جو آئے نا پہلے ہی جڑا بندہ وڑیا تے او دی نظر پئی جو اگے سونا محمد کریم آیا بیٹھا، جو ہی آندے گئے 12 دے 12 قبیلے جدا اندر وڑے تے انہاں دی نظر جو پئی نا سورے محمد کریم تے، انہاں سارے نے نعرہ ماریا رضینا بالامین، اسا سارے راضی ہیں اس امانت والے محمد رسول اللہ۔ نبوت تو پہلے بھی قریشی جڑے ہن مندے ہن کہ محمد امین ہے، اس دی زندگی وچوں کبھی خیانت نکلدی نہیں ہے۔ سارے خوش ہو گئے بھئی جڑا محمد فیصلہ کر دے سی سانو وہ منظور ہے۔ نبی علیہ السلام کی تجری اتنے موڈے تے چادر کیتی ودیاں لپیٹی ودیاں، سونے محمد کریم نے وہ اتاری پھیلا دیتی تلے بچھائی، پتھر نو خود چاہ کے سونے محمد کریم نے اپنی چادر تے رکھیا تے پھر سارے قبیلے والے نو آکھا جی پھدو میری چادر نو تے چاہ کے اتنے لے جاؤ اس کو۔
سونے محمد کریم نے جس فہم و بصیرت نال فیصلہ فرمایا پتھر بھی نصب ہو گیا، سارے قبیلے والے بھی راضی ہو گئے، اور وہ جڑا جھگڑا تے فساد پیا ہوتا محمد دے عدل و انصاف نال اس فتنہ نے بھی اللہ نے بنات ہو گیا۔ محمد کریم جب بھی فیصلہ کرتا ہے عدل و انصاف کے مطابق کرتا ہے، وہ سمجھ رہے ہو؟ اور مثلا قرآن نے فیصلہ فرما دیتا کہ مرد دم تک جیڑا بندہ اللہ کے قانون نو توڑتا ہے وہ ظالم بندہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ظالم ہے، تے ظالم دی بخشش کوئی نہیں ہونی۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیتا کہ جن اتنے موت آ ویندی ہے وہ قیامت تک کبھی واپس وال سکتا نہیں ہے۔ بندہ لکھا تہجدوں کیتی رکھے، عبادتاں ریاضتاں کرے، مگر آدھا ہے جو مردے سن دن اللہ فرماتا ہے اے ظالم ہونے چ شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ظالم دے بندے دے پیچھے عدل و انصاف والے مومن متقی دی نماز ہو سی؟ بول دے نہیں ہو؟ یہ جڑے تواڈے ذہن دے اندر سٹیا ویندا میاں نماز با جماعت دا بڑا ثواب ہے تے بڑے فضائل ہیں تے فلاں ہے تے فلاں ہے، تے نے ویدھے جو اگو کانا کھلا ہے، انا کھلا ہے، لولا کھلا ہے، لنگڑا کھلا ہے، پیچھے دا پلیت کھلوتا ہے، سوڑے پیغمبر دی شریعت دا چور کھلوتا ہے، باغی کھلوتا ہے، بس بھاج کے تے نیت چھڑے دے ہو۔ کچھ حیا کیتا کرو، کچھ رب دے قرآن دے قانون تے عدل و انصاف دی غیرت پیدا کینی کرو۔ ویکھیا کرو اے کدائی محمد دے دین دا چور تا نہیں، اے رب دے قرآن دے قانون دا باغی تا نہیں، انجے او دے پچھوں نیت بن کے تے ٹکرا ہی مرے نہ رہے ویسے۔ اللہ فرماتا ہے میں رب دے قرآن دے عدل و انصاف دی غیرت رکھ کے گھر کلیاں پر سے ثواب تینوں جماعت والا اللہ نصیب فرماتا ہے۔ انجے نے بھج کے رل گئے کرو۔ اس واسطے گزشتہ تو پیوستہ غالباً جمعے دے اندر درس آیا ہے، میں تو آخیا ہے کہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے جڑا رب دے قرآن نال مخالفت کرے فلا تقعدوا معهم، ای ہو جائے ظالم دے کٹھے مومن دا بہنا بھی اللہ گوارا نہیں کرے گا۔ قرآن پاک نے کہ ان ابراہیم کان امتا، ان ابراہیم کان، بولو امتا، ابراہیم کلہ ہے یا ڈھیر ساری جماعت ہے؟ کلہ ہے۔ او دے نال دوہ بندہ سکا پیو ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے سکے بیٹے نو دھکے تے تھپاں تے تھڈے مار کے گھروں پہ گھر کر چھوڑیا ایک کے، مگر لفظ اللہ نے دے واسطے بولے امتا۔ حالانکہ اللہ انہا کہ ان ابراہیم کان واحدا، ایک کا ہی کلہ ہی، مگر فرمایا کانا اسا امت ہیں یا ہکو بیٹھے ہیں؟ کنتم خیر امتن، ایسا سارے امتی بیٹھے ہیں نا۔ تے اللہ کلے ابراہیم وعدہ کانا امت، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماندہ اتنی پوری امت رل کے میرے دین دا کم نہیں کیتا جتنا کلے میرے ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ انہیں کیونکہ مسئلہ سمجھے گا تو آدھا ہے کہ جماعت دی بڑی فضیلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی با جماعت نماز پڑھدا ہی، مگر وہ پچھو کھلوون والا کوئی نہیں ہوتا، وہ پچھو کھلوون والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تینوں مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر تو کلہ کھلو کے میرے محمد دے عدل و انصاف دی غیرت کریں دے ہویا کلہ گھر پر سے تینوں ثواب میں ابراہیم دی نماز علیہ ثواب نصیب کر دے سا میرے محمد دے دین دی۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہیں ٹکرانا ماریاں کرو، ویکھیا کرو، تھی دا رشتہ کرنا ہوئے 70 واری تو لے دے آئے، یہ
کی ہو جائے بندے یہ کی ہو جائے گھرانہ ہے یہ جنہوں دیندے پہ ہیں یہ دا کریکٹر کیا ہے یہ دا کاروبار کیا ہے یہ دے گواٹھی کی ہو جائے یہ دی ماسی تے پھپھی تے نانی کی ہو جائیے یہ دے دوے بہن بھرا کیسے ہیں کہ نہیں کنجرہ جنہ پھاس ہو جائے ایک یتیم تینوں رب دی عبادت نظر آتی ہے جیڑا ہی کانا ککا نظر آتا ہو دے پیچھو بھاج کے نہیں کھلونا ہے تحقیق کی کر اے وہ بندہ ہونا چاہیے جیڑا محمد دی بھی عزت کرنے والا ہوئے محمد دے قرآن دی بھی عزت کرنے والا ہوئے انہیں انا ہو کے پیچھو نہ نیتی کر اے چھان دین کر کے اگر تینوں کلیا بھی پڑھنی پڑ جائے اللہ تیرے نام مال کے اندر بات جماعت نماز کا ثواب نصیب کرنا اللہ فرماتا ہے عدل و انصاف کا خزانہ بن کے آیا تو میں رب دا قرآن بن کے آیا حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اس نے ایک غلام دیتا اپنے چھوٹے بیٹے نو پیو نو چوکھ پیار ہو سی اپنے چھوٹے پتر نال غلام دے کے تے اس آکھے اپنے پتر نو جو ون اے غلام بھی لئی ون تے تو آپ ہی لگا ون سوڑے محمد دی خدمت ہے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر نے جدا ویکھیا او دے کولوں پتر نے پیغام یہ دیتا کہ ابا جی نے مینو اس وجہ تو بھیجیا ہے کہ اے غلام میں تائیں پتر نو دے دیتا ہے تاکہ محمد اس چیز دا گواہ ہو جائے اس چیز دا گواہ ہو جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اپنے غلام کو پوچھا بھی تیرے پیو نے انج دے غلام برابر سارے دھیاں پتروں نے دیتے ہیں اس آخیا جی نہیں یہ صرف پیو نے غلام مینوں دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ون پیو نو آگ بھاوے جہنم جا کے بھاوے جنت جا تیرے اس کام دا میں محمد گواہ کوئی نہیں ہوں جب تک اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہ قائم کرے جنہیں اس نو غلام دیتا ہی انہیں تو اولاد نو نہیں دے جے تو عدل و انصاف نہ کرے میں محمد تیرے کسے عمل دا گواہ نہیں بن سکتا میں اس ایماندار دا گواہ بن سا جڑا میں محمد کی شریعت کے مطابق عدل و انصاف پہ عمل کرنے والا ایک صحابی نے اللہ کے رسول نے فرمایا جو تیرے کسے عمل دا میں گواہ نہیں بننا تو میں کس باغ دی مولی ہے چوری چوری چھپے ایک پتر نو چوکھے چا دیتے تے دوے نو دھیاں روندیاں رہ گئیاں تو پتروں نو بزنس تے کاروبار بنا کے دے دیتے تے تو یہ سمجھے نا کہ میاں ساری دھی بڑی چنگی ہے اس سارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اس سانو عدالتاں وچ دھوکیا نہیں سانو کچہریاں دے وچ پھرایا نہیں وہ پھر بھی اگر چپ کیتی بیٹھی ہے تو پیو دی پگڑی دا حیا کیتی بیٹھی ہے تیری شرم و حیا دی لاج رکھی بیٹھی ہے ورنہ اللہ دی قسم بھاوے چپ کر کے بیٹھی رہ گئی ہے تو جڑے پتر نو کروڑاں دا کاروبار دیتا ہے وہ تینوں ابا سد کے بھی راضی نہیں وہ تینوں بولے مارن تے تیار ہے مگر تجربہ کیتا کر ماں تے پیو کو جہیز دے اندر ایک دوپٹہ بھی دھی نو مل جائے وہ گواٹھیاں نو وکھائیندی مردی پئی ہوتی ہے کہ ویکھو مینوں ماں نے کیڑا سونا دوپٹہ لے دیتا ہے مگر اللہ کریم نے دکھایا ہے کہ میں جڑا حصہ دھی دا رکھیا ہے جڑا دھی دے حصے نو مار کے ظلم پیا کردا ہے ایہو جیا پیو لکھا حجا کرندا رہ جائے لعنتی ہو کے تے مر سکدا ہے کبھی رحمت دا قطرہ بھی ہو جائے ظالم نو اللہ والو نصیب نہیں ہو سکتا دھی دے وچ اللہ نے شرم و حیا رکھیا ہے کہ پھر بھی وہ لاج تے گندے ظالم پیو دی رکھی بیٹھی ہے ورنہ شریعت نے تو وہ حصہ مقرر فرما دیتا ہے وہ سمجھیں دے پہ ہو
بالخصوص یہ ہندو والی عادت اج کل اصل مسلمانوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں. مطالبات ہوتے ہیں بٹھی جو دے پیو نال کو موٹر سائیکل تے کار بھی ساری چوہا تو دے سو. ایک کافر دی عادت ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں با انصاف سونے محمد کی شریعت نے مزین فرمایا. دین چار ٹکے یا چار بھانڈے لے کے دے کے تے انہوں ٹور چھڑے لے ہے وہ دے اندر تو پھر بھی تیرا شرم و حیا ہوتا ہے. ساورے انہوں بھاویں کھلا پولا مارن اور رون دی ہوئی تیرے بوئے تو کدی نہیں آئی. وہ دی ہے بھی میرا ابا اگے ہارٹ دا مریض ہے میں منجا مطلب میرے پیو دی تکلیف زیادہ نہ ہو جائے. وہ ساری مصیبتوں کا گھٹ بھری بیٹھی ہے. اس تیرا اتنا حیا کیتا کہ تو ایڈا بے حیا ہویا جو رب کا بھی حیا نہیں کیتا. رب نے کا حصہ مقرر کیتا ہے تو اس نے دبا کے بیٹھا ہے تو پھر ہمیں جتنی عبادت کرے نہ رہ جائے. فاولئک هم الظالمون. اے ظالماں دی لسٹ تے ہے یہ جے ظالم دی اللہ نے مغفرت. بہرحال مقصود میرا یہی ہوتا ہے تاکہ تھوڑی ساری اصلاح ہوئے. اللہ دے قرآن دے احکامات تے عمل کریے تاکہ تھوڑی ساری مسلمانوں دی زندگی دے اندر اللہ کریم امن تے سکون تے سلامتی نصیب فرما دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسمى وعلى عباده الذين آمنوا ارتضوا واصطفى واجتباهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعبدوا الله فروا إلى الله وحدوا الله فإن التوحيد رأس العبادات. أقسموا ذكر الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله. اعبدوا ربكم تضرعا وخفيا أسلموا لله أخبطوا إلى ربكم أميلوا إلى ربكم
الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل قدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره